اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم. انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا جسم ہوتا ہے اور دوسری اس کی روح ہوتی ہے. جسم کے لیے اللہ رب العزت نے دو چیزیں بتائی، ضرور ظاہر الاثم و باطنہ، کہ ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. کچھ گناہ اندر کے ہوتے ہیں اور کچھ گناہ باہر کے ہوتے ہیں. دونوں قسم کے گناہوں سے بچانے کے بعد اللہ کی ذات ملتی ہے، ورنہ انسان کے مزاج کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. جو شخص غیر مخلص ہے اس کی تین نشانیاں ہیں. صوفیہ فقہا کا اجماع ہے کہ اگر ایک شخص ساری زندگی صرف ایک چیز کے اوپر محنت کرے، صرف ایک چیز کے اوپر، یعنی اپنے اخلاص کے اوپر محنت کرے، اپنے اخلاص پہ محنت کرے، تو اس کی ساری زندگی بھی اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اخلاص اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری زندگی بھی انسان اس کو حاصل کرنا شروع کرے تو ساری زندگی بھی اس کے لیے ناکافی ہے. اخلاص کی تین نشانیاں ہیں، جس میں یہ تین نشانیاں مخصوص طریقے سے نہیں پائی جاتی ایسا شخص مخلص نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن کا سب سے پہلا مقدمہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اپنے نبی کی زبانی، کہ سب سے پہلا مقدمہ اس قاری صاحب کا ہوگا جو پوری زندگی لوگوں کو قرآن سناتا رہا، قرآن سکھاتا رہا، لیکن اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ وہ ریاکاری کی وجہ سے کرتا تھا، اس میں اخلاص نہیں تھا. پھر اس کے بعد اس آدمی کو بلایا جائے گا جو سخی تھا، لوگوں پہ خرچے کرتا تھا. اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ساری زندگی خرچے کرتا رہا. یہاں پہ ذرا کسی کو روزانہ کسی کو 500 روپے دے کے دکھائے. روزانہ 500 روپے دینے کا نام سنتے ہی پورے مہینے کا حساب لگائے گا، اتنے پیسے تو نہیں دے سکتا. تو اخلاص بہت بڑی دولت ہے، لیکن ایک سخی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ساری زندگی سخاوت کی لیکن جہنم ہی ہے، اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے. پھر جو سب سے بڑا مجاہد، اتنا بڑا مجاہد کہ اس نے اپنی جان گوا دی اور شہید ہو گیا، اور شہید ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر، اور اللہ نے اس کو جہنمی بنا دیا اس لیے کہ اس کی نیت صحیح نہیں تھی. یہ دیکھو، عبادت کے تین رخ ہوتے ہیں. ایک رخ خرچ کا ہوتا ہے، دوسرا رخ اپنی جان کے اوپر اپنے نفس پہ مجاہدے کا ہوتا ہے، اور تیسرا رخ اپنی جان کو ختم کر دینے کا ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں یہ تینوں رخ ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور رخ نہیں ہو سکتا. مال سے محبت کا، جان سے محبت کا، اور اپنی شہرت سے محبت کا، اپنی صفات سے محبت کا. تو اللہ نے تینوں صفات کو سامنے لا کے رکھ دیا.
کہ کتنی نیک صفت ہے قرآن پڑھنا پڑھانا لیکن جہنمی ہے، کتنی نیک صفت ہے لوگوں پہ خرچہ کرنا لیکن جہنمی ہے، کتنی نیک صفت ہے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں دے دینا لیکن جہنمی ہے، اس لیے کہ اخلاص نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے جو کہ ایک عظیم ترین دین کا کام کرنے والے کو عظیم ترین جہنمی بنا سکتا ہے کہ اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا۔ اللہم احفظنا منہم۔ آج ہم بھی اسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اخلاص اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، تو سمجھیے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ آدمی ہے، ہماری تاریخ کے اندر 1400 سال کی تاریخ ہے ہماری، اس 1400 سال کی تاریخ کے اندر صرف ایک آدمی ہے جس کے خلاف کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ امام بخاری کے خلاف بھی لوگوں نے قلم اٹھایا ہے۔ آج بھی لوگ امام بخاری کو برا بولتے ہیں، آج بھی بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ امام مسلم کے خلاف بھی قلم اٹھایا ہے، امام ابو حنیفہ کے اوپر بھی لوگوں نے اعتراض کیے، امام شافعی کو لوگوں نے کافر تک بول دیا، امام احمد بن حنبل کو اتنا اختلاف کیا کہ ان کو سر عام کوڑے مارے گئے اور قمیض اتروا کے کوڑے مارے گئے۔ اللہ اکبر! کسی اللہ والے کو کوئی ٹوپی اتارے گا؟ کوئی ذرا سوچے گا کسی طالب علم کی مذاق میں ٹوپی اتار لے، مذاق کرتے ہوئے؟ ایک تو آپس میں مزاح ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے کوئی کسی کی ٹوپی اتارے گا؟ لوگ اس کی ٹوپی دیکھ لیں، لوگ اس کی ٹنڈ دیکھ لیں، لوگ اس کو ٹوپی کے بغیر دیکھ لیں، اتنے بڑے وقت کے امام کی قمیض اتروا کے اس کو کوڑے لگائے گا۔ اللہ! لوگ تو امام احمد بن حنبل کے بھی خلاف تھے، امام مالک کے بھی خلاف تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک کے تو ایسے خلاف تھے کہ ان کو جیل تک جانا پڑا، جو کہ پوری زندگی مدینے سے نہیں نکلا۔ امام ابو حنیفہ کے اتنے خلاف ہوئے کہ ان کا جنازہ قبر سے نکلا۔ لوگ تو اتنوں کے خلاف، اتنے بڑے بڑوں کے، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کے خلاف کوئی بھی نہیں تھا، وہ تھا عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ بن مبارک کی ترتیب تھی 1 سال جہاد اور حج اور 1 سال تعلیم و تعلم، یہ ان کی ترتیب تھی۔ 1 سال صرف جہاد کرتے تھے اور حج کرتے تھے، اور 1 سال تعلیم و تعلم۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ ایسے ہوا، عبداللہ بن مبارک بغداد آئے، ہارون رشید اپنے محل سے باہر نکلا اور اس نے کہا کہ اپنی فوج کو بھیج دو تاکہ بازار میں میرا راستہ صاف کروا دے۔ تو فوجی فوراً آئے کر راستہ صاف ہو گیا۔ کہ اتنا جلدی کیسے صاف ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ بازار میں کوئی آئی نہیں، بازار میں کوئی بھی نہیں۔ وہ کیسے؟ وہ سارے عبداللہ بن مبارک کے استقبال کے لیے گئے۔ تو اس نے اپنے محل کی چھت سے چڑھ کے دیکھا تو سارا شہر امڑ آیا۔ تو ملکہ زبیدہ کہنے لگی ہارون یہ ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے والے۔ یہ قصے سن کے ہم سر پہ ٹوپی رکھنے والے اور مولوی لوگ اور صوفی لوگ اور وہ فوراً یہ چاہتے ہیں ہماری بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت ہونے۔ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ اتنی بڑی شخصیت، آپ خود سوچیں کہ ہارون رشید کے دربار میں صبح کے وقت ہارون رشید ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا کہ ایک طرف سے ایسا شور اٹھا کہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ کبھی کیا ہوا؟ ذرا دیکھو تو صحیح کیوں شور مچا ہے۔ پتہ کیا تو عبداللہ بن مبارک نے درس دیتے وقت درمیان میں چھینک ماری تھی اور کہا تھا الحمدللہ۔ تو سارے مجمع نے کہا یرحمک اللہ، سارے مجمع نے بولا یرحمک اللہ۔ تو وہ اتنا شور تھا کہ ہارون رشید ڈر گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن نے حملہ کر دیا۔ ایسے اللہ والے۔ عبداللہ بن مبارک کا ذرا قصہ سنیے، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، یہ ایک راستے میں جا رہے تھے، جہاد میں تھے اور راستے میں جا رہے تھے، اور جاتے وقت ان کو ایک بیگ ملا، ایک بستہ ہوتا نا، بیگ ملا۔ انہوں نے کہا یہ بیگ اٹھا لو۔ کہا آپ کے پاس تو بیگ ہے، یہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے اٹھا کے رکھ لو، آگے جا کے اس کو 20 درہم کا بیچ دیں گے تو کوئی نہ کوئی سامان آ جائے گا۔ بہت اچھا، لے لیا۔ رات کے وقت خواب دیکھا، دو فرشتے آئے، وہ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے مجھے دکھاؤ میرے بارے میں تم نے کیا لکھا ہے؟ کہا تمہارے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کیا؟ الجہاد للتجارہ، سمجھ
الجہاد للتجارت، جہاد انہوں نے کیوں کیا؟ تجارت کے لیے کیا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ میں تجارت کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ کہا بھائی ہم نے تو جو دیکھا ہے وہ لکھا ہے۔ کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ میں تو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہوں، میری یہی نیت ہے اور نیت کی تصحیح کرتا رہتا ہوں، یہی نیت ہے، اور تم نے یہ جہاد لکھی۔ کہ وہ بیگ یاد نہیں ہے جو تم نے اٹھایا تھا راستے میں؟ کیا کہا تھا اس کو بھیج دیں گے؟ او بھائی وہ تو ایسے ہی آ گیا تھا، کہ جو ہم نے دیکھا وہ لکھ لیا، تم کو نظر آیا وہ کہ اللہ کے واسطے میرا یہ نہ لکھو، میں تو ایسے ہی اٹھا لیا تھا اور کوئی نیت نہیں تھی اس کے اندر، کوئی سوچا نہیں تھا۔ کہا نہ بھائی ہم نے جو دیکھا وہ لکھ لیا۔ کہا میں یہ تمہیں لکھنے نہیں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں۔ ان کو اٹھا کے لے گئے اللہ کے دربار میں، خواب میں دیکھ رہے ہیں اللہ کے دربار میں لے کے گئے۔ تو عبداللہ بن مبارک رونے لگے، اے اللہ میری تو خالی صاحب کے لیے نیت تھی اور انہوں نے جہاد التجارہ لکھ دیا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے جواب ملا، عبداللہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت کو دیکھے تو اس کو غیرت آتی ہے، تو میرے راستے میں نکلا ہے اور تجھے بیگ خریدنے کی سوچ گئی، تجھے بستہ خریدنے اور بیچنے کی سوچ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ دیکھو اخلاص کہ ان کی اتنی سی بات کے اوپر پکڑ ہو گئی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں 60,000 عیسائی مسلمان ہوئے، اللہ نے دربار میں کھڑا کر لیا، بایزید کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ جی توحید لے کر آئے ہوں۔ بایزید وہ رات یاد ہے جس رات تیرے پیٹ میں درد تھا اور تو نے کہا کہ پیٹ میں درد اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے دودھ پی لیا تھا۔ کہنے لگے کہ بایزید سن لے، درد بھی ہم ڈالتے ہیں، شفا بھی ہم دیتے ہیں۔ دودھ میں کیا طاقت ہے کہ وہ درد کر سکے؟ دودھ میں کیا طاقت ہے وہ تکلیف دے سکے؟ دیکھو اللہ کی نظر ہمارے ایک ایک عمل کے اوپر ہوتی ہے، اور عمل کے اوپر نگاہ کڑی رکھنا ضروری ہے۔ اپنے اعمال سے اس قدر مطمئن ہو جانا کہ اس کی نہ نیت کی طرف دھیان رہے، نہ نیت کی تصحیح کا خیال رہے، نہ نیت کی طرف رجوع ہو، نہ انسان کو یہ سوچنا بھی نصیب نہ ہو کہ میری نماز اچھی ہوئی یا بری ہوئی، میری نماز اللہ نے قبول کی یا نہیں کی۔ اسیر مالٹا شیخ الہند محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی جیل میں رہے، 4 برس جیل میں رہے، معذرت چاہتا ہوں، ساری زندگی 4 برس جیل میں رہے اور بڑی اچھا وقت گزارا۔ یہ جیل میں وقت گزارنے کے بعد اب آئے محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، فرمانے لگے تم کیا تعریفیں کرتے ہو میری؟ تم کیا میری تعریفیں کرتے ہو؟ میری تعریفیں کیا کرتے ہو؟ یہ تو اس وقت قبول ہے کہ جب اللہ نے قبول کر لیا، جب اللہ اس کو قبول کر لے، جب یہ قبول ہے۔ ایمان چو سلامت بلب اور برہم، ایمان تو جب میں قبر میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا پھر اس کا سودا ہوگا، ابھی سے کیا سودا لگا کے بیٹھے ہو؟ ہم خود سے اپنا ریٹ لگا کے بیٹھے ہیں یہاں، میری نماز تو ایسی ہے اور میری نماز تو ویسی ہے، خود 100% مطمئن ہو کے اپنے آپ کو نفس مطمئنہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی ہو کے وہ کہنے لگا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمارا ہے، جہاں یہ گناہ کا موقع دیکھے گا کر کے چھوڑے گا، یہ بغیر نہیں رہے گا، یہ نفس ہمارا ہے، ان کا نفس ہمارا تھا اور ہم مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں۔ ذرا سوچو میرے بھائیو، سوچنا ذرا، جن لوگوں کو اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ تو جنتی ہے، ابو بکر کو بشارت دی نا جنتی ہے، عمر کو بشارت دی نا جنتی ہے، عثمان کو بشارت دی جنتی ہے، علی کو بشارت دی، اور ذرا سنو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے، میرے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ثلاثن اطلب الجنہ، جنت 3 بندوں کا سوال کرتی ہے، 3 بندوں کا سوال کرتی ہے جنت۔ فرمایا علی منہ، ایک ان میں علی ہے، علی منہ، ایک ان میں علی ہے، علی منہ، 3 بار فرمایا علی ان میں سے ہے۔ پھر فرمایا سلمان منہ، سلمان اس میں سے ہے، پھر ابو ذر غفاری اس میں سے، 3 ان کا جنت کہتی ہے اللہ جی یہ 3 بندے ہم کو دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کو کسی نے گالی دی، حضرت غفاری خوش ہوئے، واہ، اس نے اور گالی دی، پھر اور خوش ہوئے، واہ، اس نے تیسری بار گالی دی، بہت غصے میں دی، تو ابو ذر غفاری اور خوش ہوئے، پریشان ہو گئے، آپ صحیح تو ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کمیاں
میرے سامنے ایک گھاٹی آنے والی ہے، ایک گھاٹی آنے والی ہے، اگر میں اس گھاٹی سے پار ہو گیا نا تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں، اگر میں اس گھاٹی کے اندر گر گیا تو جو مجھے گالیاں دے رہا ہے یہ اس گھاٹی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں فاضل ہوا، مدرسے سے پڑھا، مدرسے سے پڑھ کے نکلا تو کوئی مجھے آپ کہتا تھا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے میرے بڑوں نے بتایا جب کوئی تمہیں آپ کہتا ہے تو تمہارے اندر خوشی محسوس تم اپنے اندر خوشی محسوس کرتے ہو۔ میں تو خوشی محسوس نہیں کرتا۔ وہ ہمارے شاہد بھائی بولتے ہیں نا، آپ کو میں نے آپ کا آپ کو برا تو نہیں لگا؟ تو کوئی آپ کہتے تو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو پتہ چل جائے گا۔ ہمیں لگے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، ان کے پاس جانا شروع ہوا، جب کسی نے تم کہا تو تکلیف ہوئی، جب کسی نے تم بولا تم ایسا کر لو تم ایسا کر لو، جب کسی نے تم کہا تو تکلیف ہوئی، پتہ چلا اندر حب جا تھا، اندر مرض تھا۔ وہ اللہ والے کے پاس جا کے سمجھ میں آنا شروع ہوا، کہتے ہیں حضرت آپ جو ہے وہ ہمیں آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں گناہوں کے تقاضے محسوس ہوتے ہیں، آپ کے پاس آنے سے پہلے تقاضے محسوس نہیں ہوتے تھے، ہمارے تقاضے تو پہلے بھی ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے مولانا صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بڑی زبردست بات سنائی، لگے کہ میاں جب تمہارا بدنظری کرنے کا جی جائے تو سمجھو کہ تم پاخانہ کھا رہے ہو، تمہارا پاخانہ کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ کہ حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں آپ کے پاس اصلاح کرانے ہوں اور آپ مجھے پاخانہ کھلا رہے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں تم پاخانہ کھا رہے ہو۔ فرمایا کہ کھا تو تم پہلے بھی رہے تھے، میں تو تمہیں صرف بتا رہا ہوں میں تو بتا رہا ہوں کہ تم پاخانہ کھا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ گناہ کرنا تو پاخانہ کھانے سے بھی بدتر ہے کہ پاخانے کی گندگی تو دھل جاتی ہے ایک بالٹی سے، ایک مگ سے، ایک لوٹے سے ایک صاف ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کی گندگی، گناہ کا دلدل وہ سمندر انڈیلنے سے بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ مجھے کوئی تم کہتا تھا تو پھر تکلیف ہوتی تھی، تو سمجھا کہ آپ کہنے سے مزہ آتا تھا۔ دیکھو اخلاص، ہمارے بزرگ آگے بڑھے۔ فرمایا کہ اس کے بعد ایسا مرحلہ آیا کہ کوئی تم کہتا تھا تو تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی تو کہہ کے بولتا تھا تو پھر درد ہوتا تھا اندر سے، پھر تو ایسا کر لے، تو ایسا، پھر تو کہہ کے بولتا تھا کہ لگے پھر حال ایسا ہوا تو کوئی گدھا بھی بول دے تو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یہ صحابہ کرام کے جو قصے ہیں اور یہ اللہ والوں کے قصے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں ذرا سمجھیے گا، سمجھ رہے بھائی؟ جو نیچے منہ کر کے بیٹھا وہ بھی سمجھے۔ دیکھو انسان کا ایک نفس ہے، جیسے میں نے بات شروع کی تھی، ایک انسان کا نفس ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ جو نفس ہے وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، نفس چاہتا ہے، صرف تعریف ہونے کے بہت سے درجات ہیں۔ تعریف ہونے کا درجہ یہ ہے، ایک درجہ یہ کہ لوگوں سے توقعات ہونا شروع ہو جائیں۔ کیا توقع ہو؟ یہ توقع کہ یہ مجھ سے محبت کرنے لگے، یہ میرا ادب کرنے لگے، مجھ سے احترام سے پیش آئے، یہ مجھ سے ادب سے بات کریں، لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں، لوگ میرے جیسے عبداللہ بن مبارک کے لوگ پیچھے میں دلوں پہ حکومت کروں، میں دلوں کے اوپر۔ یہ ایسے شخص کے لیے کیا ہوتا ہے، جب کوئی تعریف کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور جب کوئی تنقید کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جب کوئی تنقید کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جب کوئی تنقید کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، جب کوئی تعریف کرتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت دعا کیجئے کہ میں آپ جیسا بن جاؤں۔ فرمایا یہ بد دعا ہرگز نہیں کروں گا۔ اپنے آپ کو دنیا کا حقیر ترین انسان سمجھتے، وہ کیسے سمجھتے ذرا سمجھیں۔ تعریف کرنے کا مطلب ہے کہ نفس کو موٹا کرنا، نفس کی تعریف کی جاتی ہے، اور تنقید کرنے کا مطلب ہے کہ نفس کو پاک کرنا، نفس کو پاک کرنا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر اپنے نفس پر ہوتی ہے، کہیں نفس موٹا تو نہیں ہو رہا۔ جب کوئی تنقید کرتا ہے تو کہتے ہیں ہاں بہت اچھا بندہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے کہ میری روح کی پاکیزگی ہو رہی ہے، میرا نفس اس سے پاک ہو رہا ہے، میرا نفس موٹا نہیں ہو رہا۔ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو ڈرنے لگتے ہیں، پریشان ہونے۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ 10 لوگ تھے اور 10 لوگ ان کی تعریف کرنے لگے تو حضرت عمر نے کوڑا نکال لیا. میاں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی قرت کی تعریف کر رہے ہیں، کہ اس سے تیرا نفس موٹا نہیں ہو رہا. کوڑا نکالا، بگا دیا ان کو، نکل جاؤ یہاں سے، تم لوگوں میں فتنہ برپا کرو گے، ہمیں ہٹ جاؤ یہاں سے، اپنے سامنے تعریف مت سنو. یہ حضرت عمر سے اصلاح کراتے تھے، حضرت عمر کے پاس جاتے تھے کہ نتعلم منہ الورع. نسائی کی روایت فرماتے، نسائی میں قصہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ہم عمر کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم ان سے ورع سیکھیں، ان سے ورع یعنی اللہ سے ڈرنا سیکھیں. بھائیو میں بات آگے لے گیا تو ہم اپنے مزاج میں اخلاص پیدا کریں. اخلاص کے اندر بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں. آج مجھے بالکل مختصر بات کرنا تھی، بات بہت آگے نکل گئی، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں بس یہ 3 باتیں قرض کر کے ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز، خلوت کی عبادت اور جلوت کی عبادت میں فرق ہو. خلوت اور جلوت سمجھتے ہیں طلبہ بھائی؟ آج آپ کو ہم نے بہت یاد کی، اسی وجہ سے آپ یہاں پر ہیں. ایک آدمی جس کا نام تھا، جن کا نام ان کا پرانا نام تھا، تو آج ہم نے پورا دن لگایا ان کا نام بدلی کرنے میں. اب پہلے مفتی صاحب سے ڈرایا، مفتی صاحب نے کہا ڈگریوں میں تبدیل کرو، شناختی کارڈ میں تبدیل کرو. میں نے کہا نہیں حضرت، ہم نے مفتی نعیم صاحب سے ایک بندے کا نام پوچھا تھا، انہوں نے یہ فرمایا نہیں ابھی تبدیل ہو. مفتی صاحب بڑے خان صاحب مفتی ہیں، آپ جانتے ہیں، نہیں تبدیل کرو. مجھے نہیں پتا تبدیل کرو. مفتی شاہ ولی اللہ صاحب. میں نے کہا مفتی صاحب بہت ڈرا دیا آپ نے. پھر وہ سیریس موڈ میں کہنے لگا نہیں یار کوئی اور نام رکھ لو. اللہ تو کیا سنا رہا تھا؟ ہاں، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور جلوت کہتے ہیں سب کے سامنے. تو خلوت کی عبادت اور ہے اور جلوت کی عبادت اور ہے. یا خلوت میں پڑھتا ہی نہیں ہے، اور جلوت کے اندر میں نے تو اعتکاف بھی بیٹھنا ہے، 16 سال سے بیٹھ رہا ہوں، 14 سال سے بیٹھ رہا ہوں. جلوت کے اندر تو بہت نیک ہے، بڑے اہتمام سے نماز ادا کرتے ہیں، بغیر ریاکاری کے، بغیر کسی بری، بڑے اہتمام سے نماز ادا کرتے ہیں. اور جلوت میں آتے ہیں کوئی بھی نہیں، جلدی سے پڑھو، 2 ٹکریں ماری اور ختم، نماز ہو گئی. یہ نماز پڑھی ہے، نماز کو ذبح کیا. 2 ٹکریں ماری، کوئی پتہ ہی نہیں، نہ کوئی اہتمام ہے، نہ خوشبو لگانا ہے، نہ قبلہ روح کی طرف توجہ دینا ہے، اور نہ بیٹھ کے نماز کا انتظار کرنا ہے، نہ دھیان کرنا ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وضو کرتے تھے، اور وضو کرنے کے درمیان ان کے ہاتھ پاؤں لال سرخ ہو جاتے تھے. حضرت علی کا خاصہ تھا، ان کا ایک اللہ نے کرامت دی تھی کہ ان کو نہ گرمی لگتی تھی نہ سردی لگتی تھی، نہ کوئی گرمی لگتی تھی نہ کوئی سردی لگتی تھی. حضرت علی میں کو اللہ نے یہ کرامت دی تھی. تو حضرت علی چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، وضو فرماتے تھے تو ہاتھ پاؤں ان کے سرخ ہو جاتے تھے. پوچھا حضرت آپ کو نہ گرمی لگتی ہے اور نہ سردی لگتی ہے، لیکن پانی لگانے سے یہ کیا اثر ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے تو ایسا نہ کوتا ہی کر جاؤں. جن کو تو اللہ کے نبی نے بول دیا کہ تم جنتی ہو، وہ دنیا سے جا رہے رو رہے ہیں، وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں. اور ہمیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، 2 مریدوں نے تعریف کر دیا، 2 محلے والوں نے کہہ دیا جی بڑا نور محسوس ہو رہا ہے، اور 2 ساتھیوں نے کہہ دیا ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر سنائی، بڑا ہمیں فائدہ ہوا، 2-4 لوگوں نے اور تعریف کر دی، اور یہ اپنے آپ کو بخش الحمدللہ اللہ نے کام کرنے کی توفیق، الحمدللہ اللہ نے بیان کرنے کی تو ہر مجمع میں سنا رہے ہیں. اور سب سے بڑی ریاکاری یہی ہے. شیخ کے سامنے تو بول کے دیکھیں، شیخ کے سامنے، اس لیے تو اپنے سامنے مربی رکھا جاتا ہے، اپنے سر پہ مربی رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے سامنے بتائے اور وہ اسکین کرے. ایک ہمارے بڑے زبردست مفتی، اب یقین کیجئے ایسا مجاہدہ اس شخص کا کہ باہر ملکوں سے 4 مہینے کے لیے آ کے رہ رہے ہیں، 4 مہینوں کے لیے آ کے رہ رہے ہیں. اور کیا مجھ سے رابطے میں، اور فرمانے لگے میں آنا چاہتا ہوں، دل بہت کرتا ہے لیکن خرچہ نہیں ہے میرے پاس، کیسے آؤں؟ 3 دن کے بعد دیکھا پہنچے ہوئے. کبھی کیسے آگے کہ یہ سبب ہوا، اتنا پیسہ ملا میں نکلا ہے، نہ کوئی آگے کا سوچا. اتنے ماشاءاللہ عاشق، ایسے اللہ والے، ایسے تعلق والے. انہوں نے حضرت سے پوچھا، ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، حضرت سے پوچھا حضرت میں بیان کے درمیان کوئی اپنا قصہ سنا سکتا ہوں؟ میں ہرگز مت سنانا ابھی جوان ہو، ہرگز بیان کے درمیان مت سنانا جوان ہو، کسی اشارے سے سنا دیا کرو، اشارے سے بتا دیا کرو، یہ نہ کہو کہ میرا قصہ ہے،
کہ جا آ سکتی ہے. اللہ والوں کی نظر کہاں پہ ہوتی ہے؟ اللہ والے کہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں؟ تو بھائی پہلی چیز اخلاص کی، پہلی چیز کہ تنہائی کی عبادت میں اور سب کے سامنے کی عبادت میں فرق ہو. فرق ہونے کا مطلب ہے اللہ سے تنہائی کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے تھی اور جلوت کی عبادت لوگوں کے لیے تھی. اللہ کے لیے کیا پیش کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کیا پیش کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تنہائی اور جلوت اور خلوت میں فرق ہو. سب کے سامنے تو ذکر کر رہا اور رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور تنہائی کے اندر یہ کرنا ہی نہیں ہے، تلاوت بھی نہیں کرنی، اللہ کو یاد بھی نہیں کرنا، کچھ اللہ سے باتیں تو کرے، کچھ اللہ سے تعلق بنائے. تنہائی تو اصل اللہ سے تعلق کی ابتدا اور ہوتی ہے، اور تنہائی ہی اللہ سے تعلق کی معراج ہوتی ہے. جلوتوں میں اللہ سے تعلق کی تربیت ملتی ہے، اللہ سے تعلق تو ہوتا تنہائیوں میں. کیونکہ جو دنیا کا کامیاب ترین ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو محنتیں کرتا ہے. وہ دنیا کا کامیاب ترین ڈاکٹر، دنیا کا کامیاب ترین عالم، دنیا کا کامیاب ترین فقیہ، دنیا کا کامیاب ترین انجینئر، دنیا کا کوئی بھی کامیاب ترین آدمی ہے، چاہے وہ کرکٹر ہے، چاہے وہ کوئی ہے. آپ ان سے جا کے پوچھ لیں، کہنے لگے جی ہم اکیلے بیٹھ کے پریکٹس کرتے تھے، اکیلے محنت کیا کرتے تھے، اس کے بعد یہ سب ہو گئے. اپنی تنہائی کو ویران نہ ہونے دے. پہلی چیز اخلاص کی، سب سے پہلی چیز اخلاص کی. دوسری چیز اپنی تعریف کا انتظار کرے، اپنی تعریف کا انتظار کرے، اپنی تنقیص کو برا سمجھے، اپنی تنقیص کو برا سمجھے، اپنی تعریف کو اچھا سمجھے. یہ دوسرا شخص ہے جس کو اخلاص نصیب نہیں ہو سکتا. اور اپنی تعریف کے حوالے سے اتفاقاً میں پہلے ہی بتا چکا. اپنی تعریف کا انتظار کرے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھ سے خوش ہوں، یہ اپنی تعریف کا انتظار کرے. اور تیسرا وہ شخص جس کے دل میں طمع ہو، لالچ ہو، اپنی تعریف کا لالچ ہو، پیسے کا لالچ ہو، حسن کا لالچ ہو، شہوتوں کا لالچ ہو، یا دل کی کسی خفیہ گناہ کا لالچ ہو، دل کے اندر کسی پیسے کا لالچ ہے، دولت کا لالچ ہے، لوگوں کی عقیدت مندی کا لالچ ہے، لوگوں کی محبت کرنے کا لالچ ہے. ان تین صفات والے شخص کو کبھی اخلاص نصیب نہیں ہو سکتا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میرا قول نہیں ہے بھائی، میں اپنی بات نہیں کر رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اور مستند قول ہے، موبائلوں والا قول نہیں ہے. ٹھیک، جو میں کہیں موبائل اور سوشل میڈیا سے پڑھ کے نہیں سنا رہا، کتابوں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. تو یہ تین چیزیں ہیں میرے بھائیو، اپنے اندر پیدا کریں. اور یہ تین چیزیں ملتی ہیں، یہ تین چیزیں اللہ کے قسم کہیں اور سے نہیں مل سکتی، کسی کتاب سے نہیں مل سکتی، ہرگز کسی کتاب سے نہیں مل سکتی. ایک بات، کسی بیان میں بیٹھنے سے نہیں مل سکتی، قطعاً نہیں مل سکتی، مجلس خاص میں بیٹھنے سے نہیں مل سکتی. یہ صحبت سے ملتی ہیں، ساتھ جڑنے سے ملتی ہیں. صحبت کیسی؟ صحبت ایسی کہ شیخ کو بتائے میرے یہ اعمال ہیں، کہ بہت اچھا، مفتی تقی، مفتی رفیع، تقریر بند، تقریر بند. مضمون دکھایا حضرت کو، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو مضمون دکھایا. حضرت زبردست مضمون ہے، اس کو تو بڑے اچھے رسالے میں شائع ہونا چاہیے. جب حضرت نے رسالے میں شائع کر کے حضرت کے سامنے لایا، حضرت یہ نوائے وقت نے اس کو چھاپا اور اس کے اوپر بڑے اچھے کمنٹس آئے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. مضمون کو دیکھا، فرمایا اس میں تو کوئی بات نہیں تھی کہ نوائے وقت میں چھاپتے، اس کو بیکار میں کوشش کی. پوچھا کیوں نہیں؟ پوچھا، اٹھا کے پھینک دیا. پوچھنا چاہیے تھا پہلے. اللہ اکبر. مفتی اعظم پاکستان کی اولاد کو ایسے گھمایا جا رہا ہے. 10 برس تک سب پابندی، درس قرآن دینے پہ پابندی، جمعے کا خطبہ دینے پہ پابندی، اور تقریر کرنے پہ پابندی، اور بیان کرنے پہ پابندی، اور بیان دینے پہ، جو اخبار وغیرہ آتے ہیں نا کوئی ایسے لوگ، ان کو بیان دینے پہ پابندی، سوالوں کا جواب دینے پہ پابندی. صرف یہ استفتاء لکھو، اس کے جوابات دیے جائیں گے. کوئی دوسرے فتویٰ لگا دیتے، لوگوں کو ان کے علم سے محروم کر رہے ہیں، فتویٰ لگا دیتے، بیان سے محروم کر رہے ہیں. یہ جوان ہے، اس وقت محنت کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. سب منع کر دیے، سب منع ہو گئے. 10 برس کے بعد میں تم دونوں رک جاؤ، رک گئے. دیکھا کہ اندر سے سارا مادہ ختم ہو گیا، اندر سے ہوش ہی نہیں رہا.
کہ اب میں کچھ کر سکتا ہوں، اب میرے اندر کوئی طاقت ہے. فرمایا کہ آج سے تم لوگ بیان کرو گے. بیان کرنا بھول گئے، آتا ہی نہیں، زبان ہی نہیں چلتی، زبان ہی نہیں چلتی. اب کیا ہوا؟ اب ذرا دیکھیں، اب نظر اپنی زبان پہ نہیں رہی. اب جب بیٹھے گا نا، زبان تو نہیں چل رہی، اللہ جی تو ہی چلا. اور جب وہ بولے گا اور زبان چلے گی تو خالصتاً سمجھ میں آئے گا اللہ کی مدد ہے. 10 سال کے بعد فرمایا آؤ اب تم بیان کرو گے. حضرت ہماری تعلیم کے لیے فرما دیجئے، آپ نے بیان سے، تقریر سے، مضمون لکھنے سے نے منع فرمایا. اصل اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا آؤ میرے ساتھ. لے کر گئے دونوں صاحبزادوں کو، اللہ ان دونوں کی عمریں طویل کرے، ساری امت کو ان سے نفع حاصل کرنے والا فرما. ایک باکس کھولا، باکس کے اندر 70 سے زیادہ خط رکھے ہوئے تھے. شیخ حدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مجھے نام بھول گئے کہ خط رکھے ہوئے تھے. میں ان دونوں جوانوں کو بچا لو، دونوں جوانوں کو بچا لو، ان میں اخلاص بھرو، ان میں اخلاص بھرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت کی امانتیں ہیں برباد ہو جائیں. ہر شخص جب اپنی مرضی سے چلتا ہے تو اخلاص نہیں آ سکتا. اپنی مرضی سے چلنے والے کو کبھی اخلاص نصیب نہیں ہوتا. اخلاص ہمیشہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان دوسرے کی مرضی پہ چلتا ہے. اور دوسرے سے مراد آپ سمجھتے ہیں کون ہے. ایسے نہیں کہ میں چاچا پھتو کی مرضی سے چلوں گا. مولوی صاحب نے کہا چاچا دوسرے کی مرضی سے چلنا چاہیے، ایسا نہیں. کسی تربیت یافتہ جس کو کہا ہو کہ ہاں آپ دوسرے کی تربیت کر سکتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، میں تو اللہ نے مجھے وہاں پہ وہیں پر جوتے رکھنے سے لے کر وہاں پہ سر رکھنے تک کی اللہ نے توفیق دی ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس ایک والدین کی دعائیں ہیں کہ بس شروع سے جہاں بیٹھ گئے تو بیٹھ گیا، میں سستی ہوتی کسی اور طرف جاتے ہوئے. اللہ نے اسی سستی کی وجہ سے قبول کر لیا کہ حضرت کی خانقاہ میں بیٹھنا نصیب ہوا. وہاں پہ ہر طرح کے لوگ آئے، ہر طرح کے لوگ دیکھے. آپ کو میں میرا تو کوئی تجربہ ہے بھی نہیں، بس اپنے بڑوں کے تجربے دیکھ کے بتا رہا ہوں. دیکھو جو شخص اپنی مرضی پہ چلتا ہے نا تو خانقاہ کو بھی اپنی مرضی سے چلاتا ہے، شیخ کو بھی اپنی مرضی سے چلاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان سالک کا اپنا ہوتا ہے. خودرائی کا مرض انسان کو تباہ کر دیتے. چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ اس میں بھی خودرائی ہوتی ہے، لیکن اس کی خودرائی نقصان دہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اوپر اس کے ماں باپ بڑے ہوتے ہیں. اس کے ماں باپ اس کو خودرائی کرنے نہیں دیتے. وہ چاہے کچھ بھی کر لے، ماں باپ کے سامنے بے بس ہے. لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے نا تو اب خودرائی اس کے لیے بہت خطرناک زہر ہوتی ہے. اب یہ اپنا بڑا کسی کو نہیں مانتا، اپنے سے اوپر کسی کو نہیں مانتا. چنانچہ یہ خودرائی اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. شیطان کتنی عبادت کر چکا تھا لیکن صرف ایک خودرائی نے اس کو تباہ کیا. صرف اس کی ایک رائے اپنی تھی کہ میرا یہ مجھ سے چھوٹا ہے تو اس کو چاہیے کہ مجھے سجدہ کرے، میں اس سے بڑا ہوں تو مجھ سے اس کو سجدہ کیوں کروایا جا رہا ہے. یہ ایک خودرائی تھی جس نے اس کو سرکش بنا دیا، جس نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور نہ صرف یہ کہ تباہ و برباد کیا بلکہ وہ دوسروں کو بھی برباد کر رہا ہے، دوسروں کو بھی تباہ کر رہا ہے. تو خودرائی کو ماریں، خودرائی کو تباہ کریں. اداروں کے ادارے لوگوں نے تباہ کر دیے ہیں، اداروں کے ادارے اور نسلوں کی نسلیں لوگوں نے برباد کر دی ہیں اس خودرائی کی وجہ سے. اپنی رائے کے اوپر کسی اور کو بڑا بنائیں اور اپنے آپ کو کسی کا فرما بردار بنائیں. اگر آج کسی نے اپنے آپ کو کسی کا فرما بردار نہیں بنایا تو یقیناً آج یہ جس مقام پر ہے کل اس سے نیچے ہوگا. اوپر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے کتنا زور لگا لے، چاہے کتنی محنت کر لے. بھائی وہ جو مادرزاد ولی ہیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ، اور شیخ العالم والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب جیسے لوگ، حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، وہ جب اپنی رائے پر چلے تو کہنے لگے ہمیں پریشانی ہوئی. اور پھر حقیقت کیا تھی تمہاری میاں آہ، یہ سب امداد کے لطف و کرم تھے کہ امداد کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کر دیا. اس فنا کرنے کے بعد اللہ نے حیات جاویدانی دی. فرمایا کہ آپ کے آنے کے بعد میرے حضرت فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ کے آنے کے بعد تو حاجی صاحب چمک گئے. میاں کیا کہتے ہو، میاں کیا کہتے ہو، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے انمول کر دیا.
ہمیں حاجی صاحب نے خریدا نہ ہوتا تو آج کوئی ہمیں جانتا بھی نہیں۔ 30 سال بعد حضرت گنگوئی فرمانے لگے آج پتہ لگا حاجی نے کیا چٹایا تھا، اس کا نشہ آج محسوس ہو رہا ہے۔ ہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹرین پہ جا رہا تھا حضرت گنگوئی کے ساتھ۔ دیکھو حضرت تھانوی کی رائے اس مسئلے میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن تاثرات دیکھیے کیا فرمایا کہ ٹرین پہ جا رہا تھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے استاد ہیں۔ حضرت تھانوی نے حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہونے سے پہلے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے بیعت کر لیجئے، تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ میں طالب علم کو بیعت نہیں کرتا۔ تو حضرت گنگوئی جب حج پہ جانے لگے تو حضرت تھانوی نے خط لکھا، فرمایا کہ آپ یہ خط حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیجیے گا۔ بہت اچھا، حاجی صاحب کو خط دیا تو حاجی صاحب نے خط میں دیکھا کہ میاں تم نے پڑھا ہے خط میں کیا لکھا ہے؟ اشرف علی نے کہا کیا لکھا ہے اشرف علی نے؟ کہا اشرف علی نے خط میں لکھا ہے کہ مفتی رشید بن گنگوئی مجھے بیعت نہیں کر رہے، مفتی رشید بن گنگوئی مجھے بیعت نہیں کر رہے، تو آپ ان سے کہیے کہ یہ مجھ سے بیعت کر لیں۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا ہاں بھائی کاتب جواب لکھو۔ جواب لکھا ہے، کہا گنگوئی تمہیں بیعت نہیں کرتا نہ کرے، تمہیں میں نے بیعت کر لیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے انمول کر لی۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کچھ اختلافات تھے۔ ٹرین میں تھے تو ایک صاحب آئے اور آگے کہنے لگے کہ حضرت آپ ہمارے علاقے میں بیان فرمائیے، اگلا اسٹیشن ہمارا ہے تو آپ ہمارے علاقے میں اتر جائیے اور بیان فرمائیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جی میں تو نہیں آؤں گا، میں تو بیان نہیں کروں گا۔ حضرت گنگوئی نے جب مشورہ کیا تو کہا حضرت میں تو نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہاں بیان ہوگا اور کھانا بھی ہوگا، تو لوگ کہیں گے کہ روٹیاں توڑ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں اور روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی کے الفاظ ہیں، اس لیے میں وہی الفاظ ذکر کروں برکت کے۔ بیان کر رہے ہیں اور روٹیاں توڑ رہے ہیں، میں تو ایسا بے غیرت نہیں ہوں گا۔ تو یہ جملہ بول دیا تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کے سمجھ گئے ہم تو بے غیرت ہیں، ہم تو جائیں گے تو بیان کریں گے کیونکہ ہم بے غیرت ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اتنی کہ بڑوں کے سامنے اپنی رائے کیوں رکھی۔ وہ پورا سفر میں سر نیچے کر کے بیٹھا رکھا، جیسے آپ فرمائے ویسے ہو، جیسے آپ فرمائے ویسے ہو، جیسے آپ حکم کریں۔ مجھے اس اپنے ایک لفظ سے اتنی شرمندگی ہوئی، وہ لفظ خدرائی کا تھا۔ حالانکہ رائے صحیح تھی کہ کیونکہ ان کے علاقے کے لوگوں کی شکایتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، لوگوں کی خطوں کی دعوت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیادہ تھی کہ لوگ آتے تھے اور بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں ہاں بہت مزہ آیا، بہت مزہ، پیچھے جا کے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ڈرامہ کر رہا تھا، تو پیچھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شکایت پہلے سے موجود تھی، تو اس لیے حضرت تھانوی نے منع کیا اور بہانہ یہ کیا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کی وجہ سے ہمارے بڑے منع فرماتے ہیں۔ تو گنگوئی رحمۃ اللہ نے ثابت فرمایا کہ جب تمہارے بڑے موجود ہیں تو تم بڑوں کو رائے کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو دیکھو جب بندہ خود رائے سے چلتا ہے، اپنی رائے سے نظر کی حفاظت کروں گا، اپنی رائے سے مجلس میں جاؤں گا، اپنی رائے سے شیخ کے پاس حاضری دوں گا، اپنی رائے سے اپنی اصلاح کروں گا، اپنی رائے سے بیانات میں جاؤں گا۔ پوچھے شیخ سے، اپنے شیخ کے سامنے اپنا آپ رکھ دے۔ جو جتنا اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرتا ہے اتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسماعیل کو نیچے لٹا کے یہ دیکھیں عبداللہ چھوٹا ہے، اس کے جتنے حضرت اسماعیل، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کی عمر ہے 100 برس، یا کوئی ہے 100 برس کا؟ کوئی بھی نہیں۔ جو سب سے بڑی عمر کا وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے کمر میں تکلیف کی وجہ سے، تو 100 برس عمر ہے۔ 100 برس کے بوڑھے کا اتنا چھوٹا سا بیٹا اپنے بیٹے کو کھلے آسمان تلے لٹایا اور لٹا کے گھٹنا مبارک اوپر رکھا اور سر اٹھایا اور ذبح کرنے لگے، یہاں پہ ذبح کرنے لگے۔ تو اللہ نے قرآن نازل فلما اسلم، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کی پیشانی نیچے لگائی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسی شیخ کے حوالے کرنا تو تب فائدے ہوتے ہیں، ورنہ جیسے آپ موبائل میں کسی عالم کے بیان سنتے ہیں، موبائل میں کسی کی بات سنتے ہیں، اس طرح اثر ہوگا لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
جب تک خود کو شیخ کے سپرد نہ کریں. شیخ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی ساری کہانیاں سنانے کے بعد کہنے لگے شیخ آپ کی کیا رائے ہے, تو شیخ کیا رائے دے گا؟ ٹھیک ہے, جیسے تمہیں سہولت ہے ویسے کر لو. تو شیخ بھی ایسے کہے گا. دیکھو اصلاح کا طریقہ یہ ہے, اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ خود کو سپرد کرے, خود کو حوالے کرے. شیخ کو کبھی کسی کے پیچھے نہیں آئے گا. شیخ کو کوئی گدھا بھی کہہ دے تو وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے گا, وہ کسی پہ غصہ نہیں ہوگا, تو نہیں کہے گا ہاں آپ نے گدھا کہا ٹھیک. ایسا نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ خط لکھتے تھے تو خط کے اندر ماں بہن کی گالیاں بھی لکھ دیتے تھے. تو خادم نے خط پڑھا. آج ہمارے پاس بھی خط آیا تھا ایک, تو میرے اندر تو ہمت نہیں ہوئی. میں نے کہا حضرت فلاں بھی خط آیا, آپ کے پاس شکایت ہے, تو میں نے جواب نہیں دیا, اور نہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں خط میں کیا لکھا تھا. میں نے کہا بہت اچھا کیا, مجھے بتانا بھی نہیں. ہر بزرگ کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو لیکن میں نے پڑھا, میرا سر ابھی تک پھٹ رہا ہے کہ اتنی غلیظ باتیں لکھ دیتے ہیں شیخ کو, اتنی گندی باتیں لکھ دیتے ہیں شیخ کو. گندی مطلب جسے کہتے ہیں گستاخانہ باتیں. ایسی گستاخانہ باتیں بھی شیخ کو لکھی جا سکتی ہیں. وہ ایسا تصور بھی کر سکتا ہے کہ مشائخ کو ایسا بھی لکھا جاتا ہے. لیکن مجھے وہ یاد آیا, تو گنگوئی رحمۃ اللہ فرمایا سناؤ میاں, اس سے ہماری اصلاح ہوتی ہے. سناؤ میاں, شاید اسی سے ہماری اصلاح ہو جائے. تو یہ اللہ والے تو اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں. یہ تو میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میں نے شیخ کو نہیں سنایا. اگر شیخ کو سنا تو کیا وہ غصہ کرتے, وہ لڑائی کرتے, وہ جھگڑا کرتے؟ تو بھائی دیکھو, شیخ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا, لیکن سالک شیخ کو اپنے لیے سب کچھ سمجھے. جب سب کچھ سمجھے گا, اپنے آپ کو جتنا حوالے کرے گا. شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے, اتنا شیخ کے حوالے کرو گے خود کو, اتنا نفع ہوگا, اس سے کم نہیں ہو سکتا. اتنا نفع ضرور ہوگا. اتنا حوالے کرو گے اتنا ہوگا, پورا حوالے کر دو گے پورا نفع ہوگا. یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے. شیخ کہے آج کے بعد یہ نہیں کرنا, شیخ کہے آج کے بعد وہ نہیں کرنا. اپنے آپ کو سپرد کرے, پھر دیکھے اللہ کا تعلق کیسے ملتا ہے. اللہ کا تعلق کیسے ملتا ہے. ایک بزرگ بہت بڑے عالم نورانی قاعدہ پڑھاتے تھے. حضرت کیا ہوا, آپ نورانی قاعدہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ اور میرے شیخ نے مجھے کہا تھا نورانی قاعدہ پڑھانا ہے, میں نورانی قاعدہ پڑھاؤں گا. بس میرے پاس علم ہے, اور میرے پاس حلم ہے, اور میرے پاس دیانت ہے, اور میرے پاس تقوی ہے. مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے کچھ نہیں پتا. میرے پاس یہ والی ڈگری, میرے پاس یہ والی ڈگری, میرے پاس یہ والی ڈگری, مجھے کچھ نہیں پتا. شیخ نے کہا مجھے یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. یار اس طرح خود کو کر کے تو دیکھو. اللہ کی ذات کی دولت اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے. تو دل میں تو آتا ہے, نظر نہیں آتا, میں جان گیا تربی تیری پہچان یہی ہے. اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہو تو خود کو شیخ کے سپرد کریں, تو اصل نفع ہوگا. اللہ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے کچھ ساتھیوں نے اس کے اوپر حکم دیا تھا کہ اس کے حوالے سے قرآن و حدیث سے دلائل دے دو, لیکن مجھے موقع نہیں ہے. موقع ہوا تو آئندہ قرآن و حدیث سے اس کے حوالے سے چیزیں عرض کروں گا. اللہ سمجھنے کے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن. جی ضرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے, کہنے والا سننے والا, سارے محتاج ہیں. اللہ جی اپنی بگڑی بنا دیجیے, ہماری بگڑی بنا دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. جو جان کے کیے وہ بھی معاف کر دیجیے, جو انجانے میں کیے وہ بھی معاف کر دیجیے, جو نہ سمجھی میں کیے وہ بھی معاف کر دیجیے, جو سمجھ کے کیے وہ بھی معاف کر دیجیے. سراپا گناہ لے کر آئے ہیں, ان کو سراپا نیکیوں میں تبدیل فرما دیجیے. ہم کمزوروں کی کمزوری کو دور فرما دیجیے. ہم کمزوروں کی حالت پہ رحم فرمائیے. اپنا تعلق خاص الخاص نصیب فرما دیجیے. اے مالک ہمارے دل میں چلیے, ہمارے دل کو اپنا بنا لیجیے, ہمارے دل کو اپنے ذات کے قابل بنا دیجیے. اللہ جی سچ کہتا ہوں, آپ سے بات ہوئے شرم آتی ہے. کہاں میں اور کہاں ولایت, کہاں میں اور کہاں آپ کی ذات. لیکن آپ ہی نے کہا ہے کہ نہیں مانگو گے تو مجھے غصہ آتا ہے. اللہ جی ہمیں اپنی ذات نصیب فرمائیے.
جیسے صحابی نے کہا تھا میں تیرے قابل نہیں ہوں، مجھے گردن سے پکڑ کے بالوں سے پکڑ کے اپنے قابل بنا لیجیے. ہم بھی اسی کی نسل میں کہتے ہیں اللہ یہ سفید بالوں والے بھی آئے ہیں، جوان بھی آئے ہیں جن کی جوانیوں کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، بچے بھی آئے ہیں جن کی بچپنے کو دیکھ کے آپ کو محبت آتی ہے، پیار آتا ہے. سفید بالوں والے بھی بیٹھے ہیں جن کے سفید بالوں کو دیکھ کے، اور بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، بوڑھی خواتین بھی بیٹھی ہیں. اللہ جی ان کے بڑھاپے کو دیکھ کے آپ کو رحم آ جاتا ہے، آپ کو پیار آ جاتا ہے. ہمارے اوپر بھی پیار کی نظر فرما دیجیے، ہمارے اوپر ان لوگوں کی برکت سے پیار کی نظر فرما دیجیے. ان کے آنے والے کہ ایک ایک قدم کو، ان کے آنے کے لیے جوتا پہننے کو، جوتا اتارنے کو، سیڑھی چڑھنے کو، سیڑھی اترنے کو اے اللہ ہماری مغفرت کا سبب بنا دیجیے. اے اللہ خیر و برکت کا سبب بنا دیجیے. اے اللہ اس کی برکت آپ کے نام کی برکت ہے. اللہ اس کی برکت کو چار دانگے عالم میں پھیلا دیجیے. مجھے بھی نفع حاصل کرنے والا بنائیے، ہم سب کو نفع حاصل کرنے والا بنائیے. اس محلے والوں کو بھی اس سے نفع پہنچائیے. جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی نفع دیجیے، جو یہاں آئے ہیں ان کو بھی نفع دیجیے. اگرچہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا آنا قابل اجلاء ہے، لیکن اللہ جی آپ کے نام پر ہے، اس کو قبول کر لیجیے. ہمارے وسیم بھائی کے بیٹے عبداللہ کو اے اللہ حافظ، سچا پکا حافظ بنا دیجیے. ان کی قوت حفظ کو کھول دیجیے، ان کی قوت حافظہ کھول دیجیے، دماغ کو کھول دیجیے، سمجھ کو کھول دیجیے، فہم کو کھول دیجیے. ہمارے وسیم بھائی کو صحت کلی عطا فرمائیے. نعمان کے بیٹے عبداللہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. ہمارے عاصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد عطا فرمائیے. جو گھروں میں یا اللہ بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرمائیے، شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے. اور جو اسپتالوں میں ہے یا جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرمائیے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کے بھائی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، یا اللہ ان کو صحت کلی عطا فرمائیے. ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب کی حالت کو بہتر فرمائیے، کی بگڑی بنا دیجیے. ہمارے خالد صاحب اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائیے، کی روزی کو کھول دیجیے، روزی کی بندشوں کو کھول دیجیے. اے اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے. اللہ ہمارے عظیم بھائی کی والدہ کو صحت کلی عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.